حدیث میں بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ملک سے محبت کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ایمان کا ایک جز ہے۔ لہذا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی عزت کرنا، وہاں کے قانونوں کا پابند رہنا اور وہاں کے قانون پر چلنا اور اس ملک کے خلاف نہ جانا، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر جو آج ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان یہ معمولی تاریخ نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی بڑی علیق عظمت ہے جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ، سب سے بابرکت جگہ جہاں کعبہ کعبہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں میزان رحمت ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ وہ مکہ ہے۔ اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے، کس کا رتبہ ہے، کس کا درجہ ہے، تو پھر جو ہے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی کا نام آتا ہے، مدینے کا نام آتا ہے۔ مدینے کے اندر بھی علماء کا مختلف، کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ اب جو ہے مدینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بیت المقدس آتا ہے، جہاں پر لاکھوں انبیاء علیہ السلام کے قبریں موجود ہیں۔ غور کریں اب چوتھے نمبر پر کون ہے؟ چوتھے نمبر پر آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں پیدا فرمایا، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، یہ چوتھے نمبر پر ہندوستان آتا ہے۔ کیا آتا ہے میرے بھائی؟ چوتھے نمبر پر ہندوستان۔ اس لیے کہ اب علماء کرام مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں بچایا تھا، کشتی میں آپ نے بچایا تھا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، یہ جود پہاڑ، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ کشتی جو ہے جود پہاڑ پر رک گئی۔ مورخین فرماتے ہیں، کچھ لوگ تو بھائی اسے ایران اور شام کے طرف فرماتے ہیں، لیکن جود پہاڑ یہ بھی ہمارے ہی ہندوستان اور یو پی کے اندر نانوی کے سلسلے کے اللہ والے جب مراقبہ کیا، بھائی گنگا جمنا کا جو پانی ہے ایک تو سلور کلر کا رہتا ہے اور ایک جو ہے گولڈ کلر کا رہتا ہے، یہ دونوں پانیاں کیوں الگ الگ ہیں؟ جب مراقبہ کیا ان اللہ والوں نے تو دیکھا جو گنگا اور جمنا جہاں بہتا ہے وہاں پر پتا چلا 15 انبیاء علیہ السلام کے قبریں موجود، جس کے اوپر بہنے سے گولڈ کلر کے پانی جو ہے بہتا ہے۔ آپ دیکھ اسی طرح آپ 15 اگست کے اندر جو ہے جو نام لیا جاتا ہے وہ یا تو مہاتما گاندھی کا لیا جاتا ہے، نہرو کا لیا جاتا ہے، سبھاش چندر بوس کا لیا جاتا ہے، فلاں فلاں کا لیا جاتا ہے، لیکن جنگ آزادی کے اندر آپ غور کریں گے ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے۔ آپ تاریخ کیا پوچھتے؟ لال قلعہ بھی چلے جائیے، وہاں پہ بھی یوم جنگ آزادی کے اندر قربانی دینے والے، وہاں پر اپنے جانوں کو پیش کرنے والے، انگریزوں کے خلاف آوازیں اٹھانے والے شہیدوں کے نام آج بھی جو ہے لال قلعہ کی دیواروں پر درج ہے۔ مسلمانوں نے بھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، فتح علی، سلطان فتح علی جو ٹیپو سلطان ہیں، ان کی بھی بڑی کارنامہ ہے جنگ آزادی کے اندر، ان کا بھی نام نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والوں نے، بڑے بڑے اونچے درجے کے علماء کے بڑے بڑے قربانیاں تھے اور ان لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کے نام نہیں لیے جاتے۔ تو میں نے خطبے میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھا تھا 15ویں پاری کی بنو اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس سے اسی لیے میں نے آیت کو تلاوت کیا تھا جس میں اللہ فرماتا ہے بھائی ہمارے ناموں کو اس لیے نہیں لیا جاتا ہے، جو آخرت کے لیے قربانیاں دیتا ہے اس کا نام تو آخرت کے لیے لیا جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے جی؟
جو اپنے آپ کو قربانیاں دیتا ہے، اپنے آپ کو دین پر کھپاتا ہے، جو اپنے آپ کو قربانی دیتا ہے، اور وہ کس لیے دیتا ہے؟ ایک مومن کس کے لیے دیتا ہے بھائی؟ اپنے آخرت کے لیے دیتا ہے، اپنے آخرت سنور جائے، اللہ سے ہماری کامیاب ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ لہذا ملک سے محبت یہ ایمان کا ایک جز ہے، لہذا ہمارے وجہ سے ملک کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ حرکت کرے گا کوئی ایک مسلمان، لیکن بتائیں گے سارے مسلمان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جو جمعے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے مختلف آیات کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو مال اور جو اولاد اور جو بیویاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے ہے۔ لہٰذا بیان کا خلاصہ یہی تھا، اگر مال اور دولت اور بیویاں اللہ اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، تب تو یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مال، یہ دولت، یہ بیوی ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، تو پھر جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کے بربادی کے لیے پھر جو ہے یہی کافی ہو جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو جو آزمائش کے طور پر اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح استعمال کرنے اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الغرض، آج کا عنوان مختصر طور پر، چونکہ ہمارے سامنے کل 15 اگست ہے اور یہ آج ہمارے ملک کے لیے کل کا دن جو ہے یہ بڑی خوشی اور بڑے خوشیاں بنانے کا دن ہے، اس لیے کہ کل ہی کا تاریخ جو ہے وہ ہمارا یہ ملک جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا، اور ہم جو ہے اس طرح سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے عبادتوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کل کا دن جو گزرا، اس کے 80 سال پہلے جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے
ملک کے دوسرے احبابوں نے بڑے کوششوں سے بڑے قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ حدیث میں بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ملک سے محبت کرنا یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک ایمان کا ایک جز ہے، لہذا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی عزت کرنا، وہاں کے قانونوں کا پابند رہنا اور وہاں کے قانون پر چلنا اور اس ملک کے خلاف نہ جانا، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ الغرض اس پر روشنی ڈالوں گا، اس سے پہلے محترم سامعین آپ حضرات کے سامنے میں یہ واضح کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر جو آج ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان یہ معمولی تاریخ نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی بڑی الگ عظمت ہے، اس کی بھی بڑے الگ عظمت ہے جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ، سب سے بابرکت جگہ جہاں کعبہ کعبہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں روزے، جہاں میزان رحمت ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ وہ مکہ ہے۔ اور آپ اس کے بعد کا دیکھیں گے، اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے، کس کا رتبہ ہے، کس کا درجہ ہے، تو پھر جو ہے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی کا نام آتا ہے، مدینے کا نام آتا ہے۔ مدینے کے اندر بھی علماء کا مختلف، کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ اب جو ہے مدینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اطہر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ جو ٹکڑا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ ان دونوں سے بھی عظمت والا اور مرتبے والا۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بیت المقدس آتا ہے۔ بیت المقدس جانتے ہیں نا میرے بھائی، بیت المقدس آتا ہے، بیت المقدس جہاں پر لاکھوں انبیاء علیہ السلام کے قبریں موجود ہیں، مقبرے ہیں، تو تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر سب سے مقدس، سب سے مکرم کعبہ ہے، جہاں پر 2 رکعت نماز اگر بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو مدینہ مسجد نبوی کے اندر، تو مدینے کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت اگر پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پر اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 25,000 رکعتیں نماز پڑھنے کا ثواب 2 رکعت پر دیتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر کون آ گیا؟ مکہ ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے۔ تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے۔ ان سب سے افضل، ان تینوں سے بھی افضل، اس کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کعبہ سے بھی، مسجد نبوی سے بھی، بیت المقدس سے بھی، ان سب سے افضل جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ ٹکڑا کعبہ سے بھی، مسجد نبوی سے بھی، بیت المقدس سے بھی سب سے افضل ہے۔ الغرض محترم سامعین آپ غور کریں، اب چوتھے نمبر پر کون ہے؟ چوتھے نمبر پر آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں پیدا فرمایا، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، یہ چوتھے نمبر پر ہندوستان آتا ہے۔ کیا آتا ہے میرے بھائی؟ چوتھے نمبر پر ہندوستان آتا ہے، اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کہیں گے بھائی
कैसा चौथे नंबर पर आ गया? आप तारीख उठाकर देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, जन्नत से दुनिया पर भेजा, तो आपको जो दुनिया में भेजा वो कहां भेजा था? वो हिंदुस्तान के अंदर भेजा था। ये अलग बात है भाई, श्रीलंका में है, श्रीलंका अभी अलग हुआ है, बांग्लादेश भी अभी अलग हुआ है, अफगानिस्तान भी अभी अलग हुआ है, पाकिस्तान भी अभी अलग हुआ है, वरना पूरा हिंदुस्तान, ये सब मिलकर जो है पूरा हिंदुस्तान था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो मबूस किया, जो पैदा फरमाया, जो दुनिया में भेजा, वो हिंदुस्तान की सरजमीन है। ये हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। इसका कौल है भाई, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। वो फरमाते हैं हिंद जो है ऐसी सरजमीन है जहां पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में आज जो हिंदुस्तान जो मशहूर है, वो किस लाइन से मशहूर है? वो इस लाइन से मशहूर है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कीमती चीज जो संदल है, सबसे कीमती चीज जो क्या है भाई, इसे इस लकड़ी को क्या बोलते? क्या बोलते भाई? हाँ, वुड। क्या बोलते भाई? वुड। तो ये दोनों चीजें कहां पैदा होते हैं? वो हिंदुस्तान से पैदा होते हैं। तारीख से हमें पता चलता है आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए थे, उनके जो बदन पर लगे हुए जन्नत के हवाएं और पत्तों के बरकत है कि अल्लाह ने उस जमीन पर उतरने के बाद जो फैल गया, तो आज हिंदुस्तान के अंदर ऊद जैसे लकड़ियां और संदल जैसे कीमती चीजें जो है अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो गोया क्या पता चला, हिंदुस्तान ऐसा सरजमीन है, ऐसी सरजमीन है जिसे जन्नत की आबो हवा ने छी रखा है। इसकी जन्नत की आबो हवा ने छी रखा है। हम किस ऐसे मुल्क में रहते हैं? आप थोड़ा सा और सालिहीन के तारीख में जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, शीस जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनकी भी आमद हिंदुस्तान में ही है। और उनके कहाँ आमद है? वहां जो अयोध्या है, जो अभी अयोध्या है, पहले वो फैजाबाद के नाम से मशहूर था, तो अब तो नाम बदला देकर रख दिए। वहां से 14 किलोमीटर के फासले पर, 14 किलोमीटर के फासले पर शीस जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो भी वहीं पर तशरीफ फरमा है। ये सल्फ के तारीख के एतबार से, मोतबर तारीख के हिसाब से। आप इसी तरह और तारीख पर गौर करेंगे, जो उलमाए कराम मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो तूफान में अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती में बचाया था, कश्ती में आपने बचाया था, वस्तवत अलल जूदी, ये जूद पहाड़, जहां अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? कश्ती जो है जूद पहाड़ पर टूट गई। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, कुछ लोग तो भाई इसे ईरान और शाम के तरफ फरमाते हैं, लेकिन जूद पहाड़ ये भी हमारे ही हिंदुस्तान और यूपी के अंदर मौजूद है। लिहाजा मुअर्रिखीन फरमाते हैं हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहीं पर तूफान के बाद आकर। अलगर्ज मोहतरम सामाईन, और तारीख के एतबार से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जो है इसलिए मुकद्दस है, इसलिए बड़ा है और असमत रखता है, यहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुकात जो है हिंदुस्तान के सरजमीन से। आप जो है देखिए गंगा जमुना जो नदी है, नानतवी के सिलसिले के बड़े अल्लाह वाले जब मुराकबा किया, भाई गंगा जमुना का जो पानी है, एक तो सिल्वर कलर का रहता है और एक जो है गोल्ड कलर का रहता है। ये दोनों पानियां क्यों अलग अलग है? जब मुराकबा किए उन अल्लाह वालों ने तो देखा जो गंगा और जमुना जहां बहता है वहां पर पता चला 15 अंबिया अलैहिस्सलाम के कब्रें मौजूद है, जिसके ऊपर बहने से गोल्ड कलर के पानी जो है बहता है। इसी तरह आप सरहिंद
ابھی جو ہے سرہند آپ چلے جائیے، وہاں پہ بھی انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے مقبرے موجود ہیں، جہاں پر جو ہے ایک مدرسہ بھی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں، جہاں پر جا کر جو ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں، جہاں جا کر جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے جو مقبرہ ہے جو سرہند کے پاس، جو پنجاب کے اندر ہے، ہریانہ اور پنجاب کے درمیان میں ہے، فرماتے ہیں وہاں جا کر قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کے مقبروں کے پاس جا کر پڑھتا ہے تو پھر جو ہے حافظ صاحب پوری زندگی میں قرآن کبھی نہیں بھولتا ہے، اس قرآن کے انبیاء علیہ السلام کے مقبروں کے پاس پڑھنے کے برکت سے۔ کیا پتا چلا؟ یہ ہندوستان جہاں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہ بڑا مقدس اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمارا ہندوستان انبیاء علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا سرزمین ہے۔ الغرض محترم سامعین، چونکہ وقت بھی کم ہے اور یوم آزادی کے سلسلے میں بھی آپ کو روشنی ڈالنا ہے، تو آپ غور کریں گے، آپ سوچیں گے کہ بھائی آج 15 اگست جو بنایا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے 15 اگست کے اندر جو ہے جو نام لیا جاتا ہے وہ یا تو مہاتما گاندھی کا لیا جاتا ہے، نہرو کا لیا جاتا ہے، سبھاش چندر بوس کا لیا جاتا ہے، فلاں کا لیا جاتا ہے، لیکن جنگ آزادی کے اندر آپ غور کریں گے ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے۔ آپ تاریخ کیا پوچھتے؟ لال قلعہ بھی چلے جائیے، وہاں پہ بھی یوم جنگ آزادی کے اندر قربانی دینے والے، وہاں پر اپنے جانوں کو پیش کرنے والے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے شہیدوں کے نام آج بھی جو ہے لال قلعہ کی دیواروں پر درج ہے۔ تو ایک مولانا نے کہا بھائی سب کے نام تو لے جاتے ہیں، ہمارے نام تو کیوں نہیں لے جاتے؟ ہمارے مسلمانوں نے بھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، فتح علی، سلطان فتح علی جو ٹیپو سلطان ہے، ان کی بھی بڑی کارنامہ ہے جنگ آزادی کے اندر، ان کا بھی نام نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والوں نے، بڑے بڑے اونچے درجے کے علماء کے بڑے بڑے قربانیاں تھے اور ان لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کے نام لے لیے جاتے۔ تو میں نے خطبے میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھا تھا 15ویں پارے کی بنو اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس سے اسی لیے میں نے آیت کو تلاوت کیا تھا جس میں اللہ فرماتا ہے بھائی ہمارے ناموں کو اس لیے نہیں لیا جاتا ہے، جو آخرت کے لیے قربانیاں دیتا ہے اس کا نام تو آخرت کے لیے لیا جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے جی؟ جو اپنے آپ کو قربانیاں دیتا ہے، اپنے آپ کو دین پر کھپاتا ہے، جو اپنے آپ کو قربانی دیتا ہے، اور وہ کس لیے دیتا ہے؟ ایک مومن کس کے لیے دیتا ہے؟ بھائی اپنے آخرت کے لیے دیتا ہے، اپنے آخرت سنور جائے، اللہ سے ہماری کامیاب ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ لہذا اس لیے دیتے ہیں، اس لیے نہیں لیا جاتا ہے ہمارے ناموں کو، ہمارے اکابرین نے ان سب کو دنیا کے لیے کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے آخرت کے لیے کیا گیا تھا۔ اور انہوں نے قربانیاں کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی تھی تاکہ آج اس ہندوستان کے اندر ہمارے اللہ اس کے نام لینے والے زندہ رہے، تاکہ قربانیاں اس لیے پیش کی تاکہ آنے والے قیامت تک جو ہے یہاں پر ہمارے اللہ اس کے نام لینے والے اپنے دین پر زندہ رہے۔ انہوں نے اسی لیے آخرت کے خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑے عمارتیں ہیں، جو جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تاج محل کو آپ دیکھ لیجیے، کس نے اس کو بنایا؟ بھائی اس کو بنانے والا بھی ایک مسلمان۔ آپ اسی طرح تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، لال قلعہ کے اوپر جو انگریزوں کے پرچے کو نکال کر ہندوستان کے جھنڈے کو جو لگایا تھا، وہ بھی سب سے پہلے کون تھا؟ کون تھا جی وہ بھی سب سے پہلے لگانے والا جھنڈا؟ اور بھائی اب اتنی آواز، آپ کی آواز ہی کیا ہے؟ مطلب یہ ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد سے قربانیاں تو یاد تو ہے نہیں، بولتے ہیں تو ناموں بھی لینے کے واسطے ڈرتے ہیں۔ تو کون تھا بھائی لال قلعہ پر؟
अंग्रेजों के झंडे को निकाल कर फेंक कर सबसे पहले जो हिंदुस्तान के झंडे को लगाए थे वो जनरल शाहनवाज थे। आप इसी तरह और आप देखेंगे कि भाई इस झंडे को डिजाइन करने वाले, देने वाले, अगरचे हमारे आंध्र की भी एक गैर मुस्लिम का नाम आता है, लेकिन उसके अंदर एक औरत है हमारे मुसलमान, सुरैया फातिमा का भी नाम आता है कि उन्होंने इस डिजाइन को दिया था कि झंडा हिंदुस्तान का इस तरह होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामाईन, यही नहीं, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या मुसलमान, क्या गैर मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर एक जो तराना गाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये 10-15 लाइनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को जो समेट दिए, पूरी हिंदुस्तान के तारीख को जो समेट दी। भाई इस तराने को बनाने वाले भी कौन थे? अभी आपने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है अभी बहस के अंदर आपने किसी ने इस सब बातें को उठाया भी था, आपने सुना नहीं होगा। तो सबसे पहले तराने को पेश करने वाले, इस तराने को जो ऐसा तराना पेश किया कि भाई आज हिंदुस्तान में हर एक स्कूलों के अंदर, हर एक जगह जो है इस तराने को गाया जाता है, पढ़ा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको मुरतब करने वाले कौन थे जी? वो भी कौन थे मेरे भाई? तो भाई आप बोलते नहीं, तो भाई जो भाई मुसलमानों के ही बोलता हो तो मुसलमान ही हो, तो अंदाजा नहीं बोल दीजिए आप जरा। तो सबसे पहले तरतीब देने वाले उस तराने को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस तराने को। मोहतरम सामाईन, हम गौर करें आज हमारे हिंदुस्तान को, लोगों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और इस तरह पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों का कोई रोल ही नहीं है, मुसलमानों का कोई हक ही नहीं है, मुसलमानों की कोई कुर्बानियां नहीं है। अल्लाह अकबर। अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहला फतवा देने वाले, अल्लाह अकबर, सबसे पहले फतवा देने वाले ये कहना अंग्रेजों के हुकूमत में रहना, अंग्रेजों के गुलामी में रहना, ये मुसलमानों के लिए हराम है और नाजायज है। ये फतवा देने, सबसे पहले फतवा देने शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा लिखा था। अल्लाह अकबर। सारी सी बातें पूरी हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी, और इतने अंग्रेजों के दरमियान इस तरह का बात कह देना, भाई तुम्हारी हुकूमत में रहना हराम है, लिहाजा हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानेंगे, हम तुमसे जंग का ऐलान करते हैं। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामाईन, सबसे पहले फतवा देने वाला भी कौन जी? एक मुसलमान, ऊंची आवाज। यानी फतवा का मतलब भाई आज के जमाने में तो फतवा है, उस जमाने में आवाज लगाई कि अंग्रेजों के हुकूमत में रहना, अंग्रेजों के गुलामी में रहना ये जायज नहीं है किसी के लिए भी, मुसलमान के लिए तो बिल्कुल जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा था। आज हमारे मुसलमानों को तारीख नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर। इनका जो फतवा जैसा निकला था, सबसे पहले अमल करने वाले भी, और जी सबसे पहले भी अमल करने वाले आवाज रब्बी कम मारे, तो सबसे पहले आवाज लगाने वाले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, और उस पर फॉलो होने वाले भी सुल्तान फतह अली खान, सुल्तान फतह अली रहमतुल्लाह अलैह, जिसे कौन कैसे नाम जानते जी? इसके नाम से जानते हैं, टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, तारीख में आप उठा देखेंगे, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा ही फतवा जारी कर दिया, भाई टीपू सुल्तान को, हम और आपको जो आज जो पेश किया जा रहा है, औरतों के पीछे भागने वाला, दाढ़ी को कटा करके जो तस्वीर उनकी बनाई हुई, वो इससे नहीं थे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोई, महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में लिखते हैं, टीपू सुल्तान फतह अली एक ऐसी शख्सियत थी हिंदुस्तान की, इतने बड़े अल्लाह वाले थे, वो वली नहीं थे, वो अब्दाल नहीं थे, बल्कि वो कुतुब थे। कौन जी? सुल्तान भी प्लस कुतुब भी, यानी वलियों से बड़े। एक तो वली भाई वैसे कर रहा वाले वली, जिसके हाथ उठाते ही अल्लाह दुआ कबूल कर देते। जो मज़ारे आप देख रहे हैं, ये सब वलियों के मज़ारों पर जाते हैं ना भाई, और अब्दाल उससे बड़े होते हैं। कुतुब जो होते हैं, 40 अल्लाह वाले जिसके ऊपर बैठ कर लेते हैं, वो कुतुब होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। उनको तो डायरेक्ट कश्फ होता है, बड़े अल्लाह वाले होते हैं, दुनिया से कोई ताल्लुक उनका नहीं होता।
فرماتے ہیں اتنے اللہ والے تھے کون؟ سلطان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں انہوں نے میسور کے اندر کاجی میسور کے اندر ابھی جائیے ایک مسجد بن کر ہے، سب سے بڑی مسجد، بڑی عالی شان مسجد انہوں نے بنائی. ابھی میں تاریخ پر آؤں گا. سب سے پہلی آواز پر عمل کرنے کے سلسلے میں بتا رہا تھا میں، اس سے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے بڑی مسجد بنانے کے بعد اس کی افتتاح تھی. افتتاح ہونے کے بعد افتتاح کرنے کے لیے بھائی سب سے پہلے اچھے بڑے عالم دین کو بلایا جاتا ہے، بڑے مفتی صاحب کو بلایا جاتا ہے تاکہ یار بڑے اللہ والوں سے افتتاح ہو جائے. دین کا کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ والوں سے اگر افتتاح ہوگا اللہ کے طرف سے اس کے اوپر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. اب جو ہے مسجد افتتاح کے لیے وغیرہ تیار ہو گئی. اب جو ہے سلطان فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. فرمایا بھائی عصر کی نماز سے افتتاح مسجد کی ہوگی. عصر کی نماز ان پڑھانا جو صاحب ترتیب ہو. اب آپ سوچیں گے بھائی صاحب ترتیب کسے بولتے؟ صاحب ترتیب کسے بولتے بھائی؟ کسی کو معلوم ہے صاحب ترتیب کسے بولتے ہیں؟ کیا جی؟ ہاں ماشاءاللہ. چلو ہمارے مناب بھائی علم رکھتے ہیں اس کے سلسلے. صاحب ترتیب جس کی نماز کبھی زندگی میں قضا نہ ہو. صاحب ترتیب کا مسئلہ کیسا ہے معلوم ہے؟ ظہر کی نماز اس کی چھوٹ گئی کسی وجہ سے، پڑھ سکا نہیں. ان عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیا نہیں کر سکتا جی؟ عصر کی نماز ان پڑھ سکتا نہیں. پہلے کیا پڑھنا؟ ظہر پڑھنا، پھر عصر پڑھنا. عصر کی نماز چھوٹ گئی، ان ڈائریکٹ جماعت ہوتی ہے نا، بلکہ مغرب کی نماز میں آ کر ڈائریکٹ ملے جائے نہیں، بلکہ کیا کرنا انہیں نماز جماعت کو چھوڑ ڈالو. کیا کرنا پہلے اس کی جو نماز، ویسے تو صاحب ترتیب کے ساتھ ہوتا نہیں 99%. صاحب ترتیب کیسا بنتا؟ اس کی نماز چھوٹ گئی تو کیا جی صاحب ترتیب اسے کیسا ہو سکتا؟ اسی لیے محترم سامعین آج ہمیں اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی یہ ذہن بنائے میرے بچے بالغ ہونے کے بعد تو ایسا زندگی گزار تیری ایک بھی نماز قضا نہ ہو، ایک بھی نماز تیری نہیں چھوٹنا چاہیے. تاکہ بچے، میں بولوں تو صحیح میرا بچہ صاحب ترتیب ہے، میرے بچے کی پوری بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز نہیں قضا ہوئی، ہمارے بچے ہیں. یہ ذہن بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے؟ صاحب ترتیب بنائیں گے. جس کے بچے بالغ نہیں ہوئے، جن کے بچے بالغ ہو چکے ہیں، بھائی اب تو یاد نہیں ہے وہ کتنے نمازہ اڑا کی کالج کے واسطے، اسکول کے واسطے، یہ تو یاد نہیں ہے. اب بالغ ہونے سے پہلے جس کے بچے ہیں وہ ارادہ کرے، عزم کرے، انشاءاللہ ہم بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا ذہن بنائیں گے. بچے تو جیسا ہی بڑا ہو جاتا تیری ایک بھی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، تاکہ میں تو بول لے سکوں میرا بچہ صاحب ترتیب ہے. اللہ پوچھے گا بھائی تو کیا لے کر آیا؟ بولوں گا یا اللہ میں تو کچھ نہیں لے کے آیا، لیکن یا اللہ میں نے اپنے بچے کو صاحب ترتیب چھوڑ کر آیا. بھائی اس کے برکت سے بھی اللہ مغفرت کر سکتا ہے. تو فرمایا پورے مجمع میں کوئی بھی اتنے بڑے میسور کے اندر اتنی بڑی مسجد کے اندر علماء ہے، سب کچھ سب جمع ہے، لیکن ایک بھی جنا نماز پڑھنے آگے بڑھتا نہیں ہے. صاحب ترتیب کون بھی نہیں ہے، صاحب ترتیب کون بھی نہیں ہے نماز پڑھانے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا چلو اقامت کہیں نماز نہیں پڑھاتا. اللہ، آپ نے نماز پڑھانے کے بعد کہا بھائی میں اس راز کو فاش کرنے نہیں چاہتا تھا. میں اگرچہ بادشاہ ہوں، اگرچہ میں حکومت کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ میرے بالغ ہونے کے بعد سے ایک بھی نماز میری قضا نہیں. آج جو میں دکھاتے ہیں ٹیپو سلطان کے فتوا ویڈوا، یہ سارے ان کے اوپر تہمت ہے، ان کے اوپر الزام. اسی لیے تو پرسوں ہنگامہ ہوا تھا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بنگلور میں بڑا بہت زور و شور سے اس کے اوپر سے ہنگامہ ہوا تھا. اتنے بڑے اللہ والے کو آپ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، بڑے اور الگ مسئلہ. تو محترم سامعین جنگ آزادی کے سلسلے میں سب سے پہلے مسلمانوں کے قربانی کے بتاتے ہوئے میں بتا رہا تھا، آواز لگانے والے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز پر لبیک کہنے والے فتح علی
टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इनकी आवाज पर नौजवान थे। उन्होंने फरमाया हमारे आलिम दीन ने फतवा दे दिया है, लिहाजा अब अंग्रेजों से लड़ना हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है। हम मरेंगे तो शहीद होंगे, कोई मसला नहीं, हम अपने मुल्क के लिए अपने जानों को भी पेश करेंगे। उन्होंने 350 के करीब नौजवानों को तैयार किया और जंग के लिए निकल गए। किससे जी? अंग्रेजों से। मोहतरम सामईन, आप गौर करें, सामने अंग्रेजों का जो तबका था वो हजारों में था। कितने में जी? हजारों में। और यहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जो अल्लाह के हुक्मों पर चलता है, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। अल्लाह ने सहाबा के साथ नहीं, दुनिया में भी कर दिखाया। आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सीरत आपको मैंने बताया कितने बड़े अल्लाह वाले थे। उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई और उन्होंने 350 को लेकर हजारों के तादाद में अंग्रेजों को लड़ा और सबको तहस नहस कर दिया। आपके नाम से अंग्रेजी कब कब आते थे? आपके नाम से अंग्रेज कब कब आते थे? अल्लाह अकबर। मोहतरम सामईन, इस हिंदुस्तान को आजाद करने के अंदर उलमा इकराम के जो कुर्बानियां थे, मुसलमानों के जो कुर्बानियां थे, वो तारीख कभी इसको भुला नहीं सकती। अगरचे हम तारीख को भुला सकते हैं, लेकिन तारीख इसको कभी नहीं भुला सकती। अल्लाह अकबर। चांदनी का मैदान, चांदनी चौक जो दिल्ली के अंदर है, शामली का मैदान जो यूपी के अंदर है, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके अंदर किसी आलिम दीन को लटकाया गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको टारगेट किया जी? सबसे पहले किसको टारगेट किए? सबसे पहले टारगेट जो होते हैं वो उलमा ही होते हैं। कई का तो भाई अब इत्तेजना के दरमियान जो है कौन बयान करते हैं? भाई कौन करते हैं? अब कौन तो खड़ा करके बोल रहे जैसे जोश दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। पहले इल्ला मुदाल्ला ले दो, बैठे सुनो, अभी ठंडे हो जाते, बैठे सुनो, वैसे भी ठंडे हैं और ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए फतवा देने वाले कौन? उलमा। आवाज उठाने वाले कौन? उलमा। मोहतरम सामईन, 14,000 के करीब उलमा को जो है शहीद कर दिया। एक नहीं तो नहीं, 14,000 के करीब। कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके अंदर एक आलिम दीन का लाश जो है रखा, ताकि मुसलमानों के अंदर, आवाज उठाने वालों के अंदर ऐसा डर, ऐसा दबदबा बैठ जाए ताकि आवाज ही ना उठा सके। अल्लाह अकबर। कोई भी आलिम दीन इस बात को नहीं करता। ये तो लटका दिए गए थे। बाद उलमा बोलते जिनको नंगा भी कर दिया गया था, जिनको नंगा करके कढ़ाई के अंदर भी डाल दिया गया था। कुछ उलमा को तो ऐसा कर दिया गया था, चूंकि अंग्रेज खिंजीर को भी खाते हैं, उसके खाल के अंदर, जिससे हमें नफरत है। मामूल इंसानी एक मुसलमान नफरत करता है और आलिम दीन उससे कितना नफरत करेगा जो मसाइल पढ़कर। अंग्रेज क्या करता था? इन लोगों को बेहिस बनाने के लिए उलमा इकराम को उस खिंजीर के चर्बी में, चमड़े के अंदर डालकर जलाया जाता था। मोहतरम सामईन, काबिल जिक्र है मौलाना जाफर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में फरमाते हैं, उनको जो है कैद कर दिया गया। इसीलिए कहा फतवा दियो, फतवा वापस लो, अंग्रेजों से लड़ना जायज नहीं है, फतवा दे डालो, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना नहीं, फतवा दे डालो, छोड़ डालते। फरमाया नहीं नहीं, कैद कर दिया ट्रेन के अंदर। फरमाते हैं 25-20 दिन उनको ट्रेन में रखकर ले जाया गया, लेकिन उनको खाने तक नहीं दिया था। बहरहाल उनके जाने के बाद उनको जो है कैसे पिंजरे के अंदर उनको डाला गया। उलमा टारगेट चूंकि उलमा थे, ऐसे पिंजरे के अंदर डाला गया जिसमें खड़ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, उधर जा सकते नहीं, इधर जा सकते नहीं। हर तरफ जो है नोकीले जो है लोहे के राड लगे हुए। समझ आ रहा है? आपने तसव्वुर कर रहे हो? अल्लाह अकबर। उनके बीवी को, 3 मासूम बच्चों को उनके सामने लेकर गया ताकि बीवी बच्चों को देख को तो ये फतवा देना तो हमें बच जाते हैं। मौलाना जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपना बेटा ने कहा, अब्बू जान बाहर आ जाइए। आप फरमाता है कि बच्चे क्या हो? जब छोटा बच्चा अपने बाप को देखे और बीवी अपने शोहर को इसी हालत में देख रही है, ये हिंदुस्तान को आजाद करने के सिलसिले में उलमा इकराम के कुर्बानियां को मैं आपको बता रहा हूं। फरमाते बच्चे ने कहा, अब्बू जान बाहर आ जाइए। अब्बा ने फरमाया,
یہ میرے بیٹے میں باہر تو نہیں آ سکتا، یہ بیٹے میں زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ ملوں گا، اگر زندہ نہیں رہا میں شہید کر دیا جاؤں گا تو یہ بیٹے پلسیرات میرے بیٹے آب کوثر کے پاس جو ہے ہم جو ہے تمہاری سی ملاقات کریں۔ محترم صاحب کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ سب قربانیاں ہمارے اکابرین نے، علماء نے، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیوں پیش کیا تھا؟ اس لیے پیش کیا تھا تاکہ یہاں سے انگریز بھاگ جائے اور ہمارے مسلمان اپنے اسلام کے ساتھ یہاں پر عبادت دے اور اپنی زندگی کو گزار سکے۔ لیکن آج افسوس، آج مسلمان انگریز تو بھگا دیے گئے، جن کے بھگانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے جانوں کو قربانی پیش کی، لیکن انگریز تو چل گئے، آج ان کے پورے شکل، ان کے پورے حرکتات مسلمانوں میں چل گئے۔ جس دین کو خاطر، جس دین کو یہاں زندہ رکھنے کے خاطر، جس اللہ اس کے رسول کو چلنے کے لیے راستے کھولنے کے خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کیے، اپنے بچوں کو یتیم کیے، کیوں کیے؟ تاکہ آنے والے نسلیں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چل سکے۔ لیکن افسوس اگر ان کو آج ہمارے مسلمانوں کے حصولتوں کو، حالتوں کو دکھا دیا جاتا، وہ خود افسوس کرتے یار ہم ایسے لوگوں کے لیے قربان کر دیے تھے۔ اور غرض محترم سامعین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو 15 اگست ہے جو بنایا جاتا ہے، جس کے اندر آپ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے قربانیاں ہیں۔ آج ہم سب پر ایک ذمہ داری ہے، لازم ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے تاریخ کو یاد رکھیں، اپنے نسلوں کو بتائیں، اپنے نسلوں کو بولیں۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ اگر ہم بھی آج بھی ہم اللہ اس کے رسول کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج کتنے تفریقات آج مسلمانوں کے اندر ہیں۔ حالانکہ جنگ آزادی میں کوئی یہ بول کر نہیں لڑاتا کہ بھائی تو اہل حدیث ہے، یہ نہیں بول کر نہیں لڑاتا تو اہل سنت والجماعت ہے، یہ بول کر نہیں لڑاتا کہ بھائی تو تبلیغی ہے، یہ بول کر جو ہے ساتھ نہیں جاتا کہ تو جماعت اسلامی ہے، بلکہ یہ مسلمان کون کہتے تھی تاریخ ہندوستان کے آزادی کے اندر کیا بولتے؟ مسلک کو بولتے کہ مسلمان کو بولتے؟ تو الغرض خلاصہ کلام یہی ہے، آج ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو تفریقات میں بٹنے کے بجائے آج جو ہے ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک سے محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ میں نے کیا بتایا تھا شروع میں؟ ملک سے محبت یہ ایمان کا ایک جز ہے، لہذا ہمارے وجہ سے ملک کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ حرکت کرے گا کوئی ایک مسلمان، لیکن بتائیں گے سارے مسلمان کو۔ جلدی کون کرتا ہے؟ ایک جنا کرتا ہے، لیکن بتاتے کسے؟ سارے قوم کو بدنام کیا جائے۔ لہذا اس ملک کے اندر اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایسے ملک میں علماء کرام فرماتے ہیں قرآن و حدیث نازل ہوا کہاں؟ عرب میں۔ کہاں نازل ہوا جی؟ عرب میں نازل ہوا قرآن میں، مکہ مدینے میں نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہے، لیکن اس کی تشریح کرنے والے، اس کو سمجھنے کے والے، اس کو شاخر بنانے والے اللہ نے اسی ہندوستان میں پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں گے عربی کے اندر اتنے کتابیں آپ کو نہیں ملیں گے جتنے ہندوستان کے علماء نے حدیثوں کے اوپر بحث کیا، قرآن کے تفسیروں کو لکھا، ہر زبان میں ہر لائن سے آپ کو اللہ نے ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ملک سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اور یہ آزادی کے موقع پر ہم اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو اپنے آباء و اجداد کے قربانیوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو ہمارے اس ملک سے محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔